آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو انڈیا نے پاکستان پر میزائل حملے کر دیے ہیں اور یہ میزائل حملے 7 مقام پر کیے گئے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ وہ ناقابل یقین حقائق اور ہولناک صورتحال شیئر کروں گا جو 7 مئی کی رات پیش آئیں۔ ایسی صورتحال جس نے نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2 ایٹمی طاقتیں بھارت اور پاکستان ایک مرتبہ پھر جنگ کے دہانے پر کھڑی ہو گئی ہیں، اور اس بار معاملہ محض لفاظی یا دھمکی تک محدود نہیں رہا بلکہ اب عملی حملے اور جوابی کارروائیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل اور مستند حقائق سے عالمی ذرائع کے حوالے سے ہر پہلو کو سامنے لاؤں گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ پوری حقیقت جان سکیں۔ دوستو یہ بات تو طے تھی کہ پہلگام حملے کے بعد بھارت کچھ نہ کچھ کرنے والا تھا، اور میں آپ کو مسلسل بتا رہا تھا کہ خطے میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ دونوں اطراف سے جنگی جنون اور تباہی کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ ایسے میں وہ خدشات جنہیں ہم محض افواہیں سمجھ رہے تھے کل رات وہ حقیقت میں بدل گئے۔ دوستو 7 مئی کی رات تقریباً 1:20 پہلے ہمیں یہ خبر ملی کہ مظفر آباد آزاد کشمیر کے قریب اور دوسرے مرید کے لاہور کے مضافاتی علاقے میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں، اور 5 منٹ بعد افسوسناک خبر کنفرم ہو گئی کہ بھارت نے پاکستانی حدود میں حملہ کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہی سمجھا جا رہا تھا کہ بھارتی لڑاکا طیارے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہو گئے اور سرحد کی خلاف ورزی کی، لیکن جیسے جیسے تفصیلات واضح ہوئیں یہ حقیقت سامنے آئی کہ اصل میں بھارت نے پاکستان پر میزائل حملے کیے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان DGI SPR کے مطابق 6 مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا اور 24 میزائل امپیکٹ ہوئے، اور ان حملوں میں افسوسناک طور پر 26 معصوم پاکستانی شہری شہید ہوئے، جس میں بچے، بچیاں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور دوستو ہم نشانہ بننے والے مقامات کی بات کریں تو ان میں کوٹلی، مظفر آباد، بہاولپور، احمد پور شرقیہ، مرید کے اور سیالکوٹ کے قریب کے دیہات شامل ہیں۔ مختلف شہروں اور دیہاتوں میں براہ راست بمباری کی گئی۔ یہ حملے پاکستانی عوام کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ مرید کے جیسے شہری علاقے میں بھی میزائل حملے ہوئے، اور اب کی بار بھارت نے انٹرنیشنل بارڈر کی وائلیشن کی ہے۔ اور دوستو جب یہ حملے ہو رہے تو اسی دوران لاہور میں ٹینکوں کی نقل و حرکت بھی دیکھی گئی۔ آزاد کشمیر میں مساجد میں اعلانات ہوئے کہ روشنی بند کر دیں اور لوگ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ DGI SPR کے مطابق بھارتی حملوں میں 4 مساجد کو بھی نشانہ بنایا گیا: عمر مسجد مرید کے، بلال مسجد مظفر آباد، عباس مسجد کوٹلی، اور اس میں باولپور کی بھی ایک مسجد شامل ہے۔ دوستو BBC نے بھی ان حملوں کی تصدیق کی ہے، اور واضح رہے کہ میں مقامی میڈیا کا حوالہ نہیں دے رہا، کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ صرف پاکستانی پروپیگنڈا ہے۔ ان حملوں میں 26 افراد شہید ہوئے، جس میں بچے، بچیاں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ کوٹلی میں 16 سالہ لڑکی، کچھ سیکیورٹی اہلکار اور ایک بچہ، اور وہ بچہ جس کی تصویر ابھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ اور دوستو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کوئی سیویلین نقصان نہیں ہوا، اصل میں بے گناہ شہریوں کو بھارتی میزائلوں نے نشانہ بنایا ہے۔ اب دوستو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے ان حملوں کا جواب کیسے دیا؟ پہلا خدشہ یہی تھا کہ بھارتی طیارے پاکستانی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستانی فضائیہ مکمل طور پر الرٹ ہو گئی اور جوابی کارروائی کے لیے تیار ہو گئی۔ اور دوستو کل رات ایک ایسی فضائی جھڑپ، ڈاگ فائٹ ہوئی جس کی حالیہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اور دوستو میں پاکستانی ذرائع سے نہیں، آپ کو عالمی ذرائع سے ان کا حوالہ دوں گا۔ دی اکانومسٹ کے ڈیفنس ایڈیٹر ششانک جوشی نے لکھا کہ 3 بھارتی طیارے مار گرائے گئے ہیں۔ نیو یارک ٹائم نے بھارتی حکام کے حوالے سے 3 طیارے گرنے کی تصدیق کی ہے۔ رائٹرز نے مقامی بھارتی حکام کے حوالے سے بتایا کہ 3 طیارے گرائے گئے ہیں۔ دی ہندو اخبار نے لکھا کہ 3 مختلف مقامات پر بھارتی طیارے گرے ہیں، اور انہوں نے کشمیری اضلاع کے نام بھی بتائے، جبکہ BBC نے رپورٹ کیا کہ جموں کے رابن میں، بھٹنڈا میں اور پہلوامہ میں 3 طیارے گرے، اور BBC کی ٹیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھارتی حکام ملبہ سمیٹ رہے ہیں۔ دوستو یہ وہ 5 مستند عالمی ذرائع ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا اور 3 بھارتی طیارے مار گرائے۔ جبکہ دوستو پاکستانی ذرائع کے مطابق پاکستان نے 5 بھارتی طیاروں کو مار گرایا، جس میں Su-30، MiG-29 اور 3 رافائل طیارے شامل ہیں۔ جی ہاں دوستو، رافائل فرانس سے درآمد شدہ وہ جدید لڑاکا طیارہ جسے بھارت 4.5 نسل کا درمیانی انقلاب کہہ رہا تھا۔ یہ طیارہ جدید AESA ریڈار
बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल सिस्टम और ज़मीन पर हदफ बनाने के नाकाबिले यकीन सलाहियत रखता है। और भारतीय स्टैब्लिशमेंट का ये दावा रहा कि राफेल की शमूलियत से पाकिस्तान पर फ़िज़ाई और स्ट्रेटेजिक बरतरी हमें हासिल हो गई है। लेकिन दोस्तों, पिछली रात की सूरत हाल ने सब कुछ बदल दिया जब भारतीय फ़ज़ाइया ने एक बार फिर पाकिस्तानी हुदूद के करीब से हमले की नापाक जसारत की तो पाकिस्तान की तैयारियां और मुस्तनद एयर डिफेंस सिस्टम ने वो कर दिखाया जिसकी भारतीय थिंक टैंक को कभी उम्मीद भी ना थी। न सिर्फ भारतीय जारियत को मुकम्मल तौर पर रोका गया बल्कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस ने काली जर्ब भी भारत को लगाई और ये साबित कर दिया कि जदीद टेक्नोलॉजी भी इस कौम के अज़्म हिम्मत और दिफाई महारत का मुकाबला नहीं कर सकती। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के 74 जहाज़ों के जवाब में पाकिस्तान के सिर्फ 36 लड़ाका तैयारा मद्दे मुकाबिल थे। अब दोस्तों, इंडिया कितना भी सच छुपाए ये हिस्ट्री बन चुकी है और भारत का ये जो ऑपरेशन था सिंदूर, ये अब उसके माथे का कलंक बन चुका है। क्योंकि भारत का महंगा तरीन राफेल हो या कोई और असला, जब पाकिस्तानी कौम, अफवाज, पाकिस्तानी एयर डिफेंस एक सफ में खड़े हो जाते हैं तो दुश्मन की हर चाल नाकाम और हर साजिश खाक में मिल जाती है। दोस्तों, 7 मई की सूरत हाल एक नाकाबिले यकीन हकीकत है जो ये जाहिर करती है कि खित्ता किस कदर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। 2 एटमी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ बराह रास्त हमले कर रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम खित्ते में एक मुकम्मल जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आलमी बिरादरी मदाखलत करेगी या सिर्फ वो तमाशाई बनी रहेगी? आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।